آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 45۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی لرزہ خیز گمراہیوں کا تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ اہل روم کے معاشی حالات۔ صوبوں کو مختلف مالیاتی ضلعوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر ضلع سے جتنا خراج لینا مطلوب ہوتا تھا اسے ایک رجسٹر میں درج کر دیا جاتا۔ ابتدا میں اس تخمینے پر 15 سال کے بعد نظر ثانی کی جاتی اور مناسب تبدیلیاں روبکار لائی جاتی، لیکن کچھ عرصے بعد نظر ثانی کرنے میں بے قاعدگیاں رونما ہونے لگیں۔ ٹیکسوں کو وصول کرنے کی ذمہ داری مجلس نمائندگان کے ارکان پر عائد تھی۔ 7ویں صدی تک یہی دستور رہا۔ مجلس نمائندگان کے ارکان لگان وصول کرتے اور حکومت کے خزانے میں جمع کرتے۔ جو لوگ لگان نہیں دیتے تھے ان کے حصے کا لگان ان نمائندگان کو اپنی جیب سے ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس طرز عمل سے مجلس کے کئی ارکان بری طرح زیر بار ہو جاتے۔ جب اس نظام میں تبدیلی کی گئی تو پھر نادہندہ افراد کے حصے کا لگان سارے ضلع کے لوگوں پر تقسیم کر دیا جاتا۔ کاشتکاروں پر اور بھی طرح کی ذمہ داریاں تھیں، جن میں سب سے زیادہ اہم یہ ذمہ داری تھی کہ حکومت کے داخانوں کے لیے گھوڑے، بگھیاں اور لڑکے مہیا کریں۔ 4ویں، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں کاشتکاروں کو زمین کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا تھا۔ اگر پہلا مالک زمین فروخت کر دیتا تو خریدنے والے کو زمین کے ساتھ وہ کاشتکار بھی منتقل کر دیے جاتے جو پہلے مالک کے وقت زمین میں زراعت کرتے تھے۔ مشرقی رومن امپائر کے بادشاہوں میں سب سے جلیل القدر اور عظیم الشان بادشاہ جسٹینین اول ہوا ہے۔ اس کو تاریخ میں جسٹینین دی گریٹ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا عہد فتوحات، سلطنت کی وسعت، بڑے بڑے محلات اور قلعوں کی تعمیر کے باعث امتیازی شان کا مالک ہے، لیکن اس شہنشاہ اعظم کے دور میں بھی عوام الناس کی حالت از حد قابل رحم تھی۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا کا مقالہ نگار اس کی معاشی پالیسیوں اور مالی نظم و نسق کے بارے میں رقم تراز ہے۔ عظیم تعمیری منصوبوں، پے در پے جنگوں اور سلطنت کی سرحد پر آباد وحشی باشندوں کو رشوت دے کر خریدنے کے لیے روپے کی شدید ضرورت تھی اور اس کو رعایا پر ٹیکسوں میں اضافے سے پورا کیا جاتا تھا۔ وہ سابقہ ٹیکسوں کے بوجھ کے نیچے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ ناگوار موسموں کے باعث فصلیں اگرچہ بری طرح متاثر ہوتی تھیں، اس کے باوجود لگانوں میں کمی نہیں کی جاتی تھی اور جو لگان ادا نہیں کرتا تھا اس کی غیر معقولہ جائیداد قر کر لی جاتی تھی۔ ان مالی مظالم کے باعث لوگ بغاوت کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس سلسلے میں جو بغاوت سن 532 عیسوی میں ہوئی اس میں صرف دارالسلطنت میں 30,000 نفوس ہلاک کر دیے گئے۔ ان تمام حالات کے مطالعے سے آپ اس افراتفری کا بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں جو رومن مملکت کے کاروباری طبقے، نیز زمینداروں اور کاشتکاروں کے طبقات میں رونما ہو رہی تھیں۔ شام کا ملک بھی رومیوں نے فتح کر کے اپنی مملکت کا ایک صوبہ بنا لیا تھا۔ اس کے حالات کے بارے میں محمد کرد علی اپنی کتاب خطط الشام میں رومی حکومت کے طرز عمل کے بارے میں لکھتے ہیں۔ شامی رعایا پر لازم تھا کہ وہ حکومت کا ٹیکس ادا کرے اور اپنی تمام پیداوار اور آمدنی کا 10واں حصہ اور راس المال کا ٹیکس داخل کرے۔ فی کس ایک رقم مقرر تھی جس کا ادا کرنا لازمی تھا۔ اس کے علاوہ رومی قوم کے کچھ دوسرے اہم ذرائع آمدنی تھے، مثلا چنگی، کانے، محاصل۔ اس کے علاوہ جو قطعات گندم کی کاشت کے قابل ہوتے اور چراگاہیں ٹھیکے پر دے دی جاتی، ان ٹھیکے داروں کو عشارین کہتے تھے۔ یہ لوگ حکومت سے تحصیل وصول کرنے کے اختیارات خرید لیتے اور رعایا سے مطالبات وصول کرتے۔ ہر صوبے میں ان ٹھیکے داروں کی متعدد کمپنیاں قائم تھیں۔ ہر کمپنی کے پاس کچھ منشی اور محصل ملازم تھے جو اپنے افسروں کو مالکوں کے انداز میں پیش کرتے اور جس قدر ان کو لینے کا حق تھا اس سے زیادہ وصول کرتے۔ وہ لوگوں کو فراغت اور راحت کے وسائل سے محروم کرتے اور اکثر ان کو غلاموں کی طرح فروخت کر دیتے۔ عوام کی خستہ حالی کا تو یہ عالم تھا، لیکن شاہی خاندان اور حکومت کے افسران اور رؤسا کی عیش کوشی کی داستانیں پڑھ کر انسان ششدر رہ جاتا ہے۔ ان کے عالیشان محل، دیوان خانے، ناؤ نوش کی مجلسیں، عیش و عشرت کے ساز و سامان کی انتہا نہ تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ بن اہم غسانی کی مجلس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔ میں نے 10 باندیاں دیکھیں جن میں 5 روم کی جو بربت پر گا رہی تھیں اور 5 وہ تھیں جو اہل ہیرا کی دہن میں گا رہی تھیں، جنہیں عرب سردار
ایاس بن قبیصہ نے تحفہ بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ عرب کے علاقے مکے وغیرہ سے بھی گویوں کی ٹولیاں جاتی تھیں۔ جبلہ جب شراب نوشی کے لیے بیٹھتا تو اس کے نیچے فرش پر قسم قسم کے پھول، چنبیلی، جوہی وغیرہ بچھا دیے جاتے اور سونے چاندی کے ظروف میں مشک و عنبر لگائے جاتے۔ چاندی کی تشتریوں میں مشک خالص لایا جاتا۔ اگر جاڑوں کا زمانہ ہوتا تو عود جلایا جاتا۔ اگر گرمیوں کا موسم ہوتا تو برف بچھائی جاتی اور اس کے ہم نشینوں کے لیے گرمیوں کا لباس آتا جس کو وہ اپنے اوپر ڈال لیتے۔ جاڑوں میں سمور، قیمتی کھالیں اور دوسرے گرم لباس حاضر کیے جاتے۔ اس قسم کے حوالوں سے تاریخ کی کتابوں کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ یہاں تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ عظیم رومی سلطنت کے سائے میں انسانیت کو کس طرح دو طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک طبقے کو دنیا بھر کی راحتیں، آسائشیں اور جملہ وسائل عیش و طرب میسر تھے اور دوسری طرف عوام کا سواد اعظم تھا جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی ترس رہا تھا اور افلاس و تنگ دستی کے باوجود مملکت کی ساری مالی ضروریات بہم پہنچانے کا بوجھ اس نے اٹھا رکھا تھا۔ ان چند گزارشات سے آپ نے رومی مملکت کے اقتصادی نظام کا اندازہ لگا لیا ہوگا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے رب کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔ کلوز۔